غزوہ احد مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان ایک اہم جنگ تھی جو اسلام کی دوسری سال مدینہ کے قریب احد پہاڑی دامن میں ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ثابت ہوئی کیونکہ اس میں انہیں وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ساتھ ہی بہت سی سبق بھی سیکھی۔ غزوہ احد کا پس منظر۔ غزوہ احد کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مکہ کی قریش کو زبردست نقصان پہنچا۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے سرداروں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا تھا۔ قریش نے اپنے قبائل سے مدد حاصل کی اور ایک بڑی فوج تیار کی۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ فوج مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مدینہ میں گھیر کر ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں کی تیاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی فوج کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، جبکہ دیگر صحابہ خاص طور پر وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا مشورہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ سے باہر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کی فوج احد پہاڑ کے قریب تیار ہو گئی۔ اس فوج میں تقریباً 700 مجاہدین شامل تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کئی اہم صحابہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد کا آغاز قریش کی فوج اور مسلمانوں کے درمیان شدید جھڑپوں سے ہوا۔ مسلمانوں کی صفوں میں بہت جوش و خروش تھا اور انہوں نے ابتدائی طور پر قریش کی حملوں کا زبردست جواب دیا۔ قریش کی مشہور جنگجو اور سرداروں میں سے کئی افراد مارے گئے، جس سے قریش کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غزوہ احد میں ایک خاص پہلو جبل الرماح کا تھا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور انہیں سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست۔ یہ پوزیشن مسلمانوں کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ تھی۔ ابتدائی فتح اور تیر اندازوں کی غلطی ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتے نظر آ رہی تھی۔ قریش کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر جبل الرماح پر موجود کچھ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ مال غنیمت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ ان کی اس غلطی سے قریش کے ایک بہترین سردار خالد بن ولید کو موقع مل گیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں پر زبردست وار کیا۔ مسلمان جو پہلے فتح کے قریب تھے اچانک حملے سے گھبرا گئے اور ان کے سبے منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قریب ترین صحابہ آپ کے ساتھ جم کر لڑے اور آپ کا دفاع کیا، لیکن دشمن کے حملوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ کی چہرہ مبارک پر زخم آئے۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت سخت تھا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد یہ سوچنے کی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ مسلمان جو ابتدائی طور پر فتح کے قریب تھے اب ان کی حالت شکست خوردہ ہو گئی۔ قریش کی فوج نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور ان پر شدید حملے کیے۔ اس جنگ میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ شامل تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی جس کا مسلمانوں پر گہرا اثر پڑا۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ یہ ایک آزمائش تھی اور اس سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس غزوہ کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو کئی سبق ملے، جن میں سب سے بڑا سبق اتحاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل پابندی تھا۔ مسلمانوں نے اپنی صفوں میں
دوبارہ اتحاد پیدا کیا اور غزوہ احد کے بعد بھی اپنے دشمنوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہے۔ غزوہ احد سے حاصل ہونے والے اسباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تیر اندازوں کو صاف طور پر کہا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، لیکن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کیا تو نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب مسلمانوں کی شکست کی ایک اور وجہ ان کی صفوں کا منتشر ہونا تھا۔ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں میں بدحواسی پھیل گئی اور وہ آپس میں متفرق ہو گئے۔ اگر مسلمان متحد رہتے اور منظم طریقے سے لڑتے تو شاید وہ اس شکست سے بچ سکتے تھے۔ جنگ کے دوران کئی صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ اور دیگر شہداء کی قربانیاں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال بن کر رہی گی۔ ان صحابہ نے دکھایا کہ ایمان اور جذبہ شہادت کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھنا۔ فتح کے بعد مسلمان قریش کو کمزور سمجھنے لگے، اسی خوش فہمی میں مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھے اور فتح کے بعد بھی ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی مدد۔ جنگ کے دوران جب مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہے تو وہ دوبارہ منظم ہو کر لڑنے لگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے اور ان پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق آموز جنگ تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس جنگ نے انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک یادگار واقعہ ہے جو انہیں ہر دور میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ شکریہ۔